إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم أموالكم. صدق الله العظيم. وقال علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز ہم سب کے بڑے میرے شیخ مربی، استاد محترم، میرے مربی، میرے تربیت کرنے والے، اس مدرسے کے روح روا حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عمر صاحب قاسمی دام فیوزہم، اسی طریقے سے اس مدرسے کی اس جلسے کی روشنی رونق زیر نظامت کرنے والے ایک استاد محترم ہیں جن کا نام حضرات جانتے ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد نوشاد ندوی صاحب دامت ظلہم علیہ. دعا کرے اللہ ان دونوں حضرات کی عمر میں اضافہ فرمائے. آمین. ایک منٹ، مراد نگر سے چودھری پرویز صاحب ہیں، انہوں نے 2500 روپے سے مدرسے کا تعاون فرمایا ہے. اللہ قبول فرمائے. میرے بھائی، سب سے پہلے میں اور آپ یہ غور کریں کہ عالم اسلام کے حالات کیا ہیں، پوری دنیا کے حالات کیا ہیں کہ آج مسلمانوں کو جان بوجھ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو مصیبتوں کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ سازشوں کے تحت ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. لیکن میرے بھائی، جس اسلام کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس قرآن کریم پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، وہ مجھے اور آپ کو ہر طرف سے اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تم پریشانی کے عالم میں ہو تو یاد رکھو یہ تمہاری اپنی کمائی کا سبب ہے. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہے. تم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، تم اپنے بنانے والے کو ناراض کر بیٹھے ہو، جس کی وجہ سے یہ سزائیں اتر کر کے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتائج اتر کر کے آ رہے ہیں. اگر آج بھی ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر نتائج کچھ اور ہوں گے، حالات کچھ اور ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگ تمہیں نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگ ہمیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ تم سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ تمہارے گلوں میں پھول مالائیں ڈالنے والے ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہوگی کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے طرز کو بدلنا ہوگا. کچھ تو ایسی غلطیاں ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، کچھ تو ایسے گناہ ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں. ذرا میں اور آپ اپنے راتوں کے اندھیروں کو دیکھیں، اپنی دنوں کی تنہائیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو گیا، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ہم ذرا اپنے کاروبار پر نظر دوڑائیں، ہم کیسے کاروبار کر رہے ہیں، ہم کیسی روزی اپنے گھروں کے اندر لا رہے ہیں کہ جن کاروبار سے، جن روزی سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو، ان کاروباروں کو، ان روزی کو ہم اپنے گھروں کے اندر لائیں اور وہ لقمے اپنی اولادوں کو کھلائیں. پھر کہاں سے اللہ کی رحمتیں اتر جائیں. اس لیے میرے بھائی، دوسروں کو برا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ سب سے پہلے اپنے گردانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں. اس لیے میرے بھائی، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں،
یہ سب میرے اور آپ کی ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہے. یہ جو میری اور آپ کی نیکیاں اللہ کی طرف جا رہی ہیں ان کا بدلہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے. ورنہ اللہ کے نیک بندو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو ہمارے راتوں کے اندھیروں کا علم نہیں, اللہ کو ہمارے گناہوں کا معلوم نہیں, میرے اللہ کو سب معلوم ہے. یہ تو قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں پر کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں, کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ ابھی کسی اکٹھے عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوئے ہیں. ورنہ جو گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں, جو غلطیاں میں اور آپ کر رہے ہیں, اب تک تو میری اور آپ کی شکلیں بدل دی جاتی, اب تک تو مجھے اور آپ کو بندر خنزیر بنا دیا جاتا کہ جن غلطیوں کی وجہ سے میرا اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا, ان کی چھتوں کو ان کے سروں پر ڈال دیا تھا, ان کو سمندروں کے اندر غرق کر دیا تھا. ہاں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی تھی. اے اللہ کے نیک بندے, کہ میں اور آپ ان سے بڑھ کر کے وہ گناہ ان سے بڑھ کر کے گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ پھر اور آپ کیوں حکومتوں کو کوستے ہیں؟ سب سے زیادہ غلطیاں تو میری اور آپ کی بنی ہوئی ہے. میرے بھائی, سب سے زیادہ غلطیاں میری اور آپ کی ہیں. حکومتوں کو برا کہنے والوں, گورنمنٹ کو برا کہنے والوں, حکومتوں کو گالیاں دینے والوں, تم کیا سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کو برا کہہ کر کے, ان کو بددعائیں دے کر کے, ان کو گالیاں دے کر کے, مودی مردہ ہے اللہ کہہ کر کے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہاں کہ حالات بدل جائیں گے, حکومتیں بدل جائیں گی. نہ اللہ کے نیک بندے تمام کے تمام اپنے ذہنوں سے باغ نکال دینا. ہاں کہ حکومتوں کو کوسنے سے, ان کو گالیاں بکنے سے, یا ان کو برا بہ کہنے سے حکومتیں نہیں بدلتی, حالات نہیں بدلتے. اگر تم چاہتے ہو حالات بدل جائیں تو حالات اعمالوں کے بدلنے سے بدلتے ہیں, حالات اللہ کو راضی کرنے سے بدلتے ہیں, حالات اللہ اس کے رسول کے مطابق چلنے کے, اس کے اللہ کے نبی کے مطابق چلنے پر ہم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے سے حالات بدل سکتے ہیں. کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے جیسے تمہارے حاکم ہوں گے, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے جیسے اللہ کی طرف سے نتائج اتر کر کے آئیں گے, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ میرے اور آپ کے اوپر پریشانیوں کو بھیجے گا, ویسے میرے اور آپ کے مقدر میں پریشانی بنے گی. لیکن اللہ کے نیک بندوں, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائے تو مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا, اپنے محبوب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. لیکن اللہ کے نیک بندو, آج میں اور آپ کہاں اپنے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں اور آپ کہاں اپنے اللہ کو منانے والے اعمال کرتے ہیں؟ آج میں اور آپ کہاں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ اے نوجوان, تجھ سے گفتگو کرنے لگا ہوں. آج میں اور آپ کہاں اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا میں اور آپ اپنے گروانوں کو جھانک کر کے دیکھیں, اپنے چہرے کو دیکھیں. ہمارا چہرہ نبی کے مطابق نہیں ہے. اگر نوجوان آج اگر داڑھی بھی رکھتا ہے تو نبی کے مطابق نہیں رکھتا, کسی غیروں کے مطابق رکھتا ہے, کسی ہیرو کی شکل میں رکھتا ہے, کسی کرکٹ والے کی شکل میں رکھتا ہے. ذرا میں اور آپ اپنے سروں کو ڈھک کر کے دیکھیں. میں اور آپ نبی کے مطابق یہ سادگی کے بال نہیں رکھتے, بلکہ کبھی یہاں سے کٹاتے ہیں, کبھی ادھر سے کٹاتے ہیں, اوپر کے اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کتا کٹنگ, جس کو کہتے ہیں خنزیر کٹنگ, جس کو کہتے ہیں فوجی کٹنگ. اللہ کے نیک بندوں, یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے. میرے آقا کا طریقہ تو سادگی والے بالوں کو اللہ میرا پسند کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی, میں اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, اگر میں اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا, اللہ کے نیک بندوں, تو پریشانی ہمارے مقدر نہیں ہوتی.